الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني الحق. صدق الله العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. وہ ایک بات کر لے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر محترم، آج جماعت القاصد کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ مہینہ خلیفۃ الرسول خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا مہینہ ہے۔ تو میں نے اسی تعلق سے کیونکہ وقت کم ہے اسے اور بہت سارے معاملات ہونے ہیں جامع مسجد میں، تو مختصر سی بات ہے کہ میں تم سے چاہوں گا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان ایک حکم کی وضاحت کروں گا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رآنی فی المنام فقط رآنی، اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقط رآنی الحق، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق کے ساتھ مجھے ہی دیکھا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ خواب میں جس نے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیا تو حقیقت میں اس نے مصطفیٰ جان رحمت ہی کو دیکھا، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ شیطان میری شکل و شباہت اختیار نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا مسئلہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے خواب میں آتے ہیں تو اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ آتے ہیں۔ آقا چاہتے ہیں تو خواب میں آتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں تو خواب میں بھی نہیں آتے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ نے کسی کو خواب میں دیکھا تو ضروری نہیں جس کو خواب میں دیکھا اس کو معلوم بھی ہو کہ آپ نے اس کو خواب میں دیکھا۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو خواب میں دیکھا تو ضروری نہیں کہ آپ کے ماں باپ کو بھی معلوم ہو کہ میری اولادوں نے مجھے خواب میں دیکھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آقا اپنے قصد و ارادے کے ساتھ اپنے امتی کے خواب میں جاتے ہیں۔ اگر امتی کو معلوم ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں دیکھا تو آقا کو بھی یہ پتا ہے میں اپنے امتی کے خواب میں تشریف لے گیا۔ یہ صرف شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آج آپ نے کسی عالم دین کا بیان سن لیا اور سننے کے بعد آپ کے اندر وہ ان کے بیانات کا جذبہ موجود ہے، آپ نے خواب میں اسی عالم دین کو یا مشائخ طریقت کو بیان کرتے دیکھا تو یہ ضروری نہیں کہ مشائخ طریقت کو معلوم ہو کہ فلاں بندہ مجھے خواب میں دیکھ رہا ہے، لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر، نبی جب چاہتے ہیں تو اپنے امتی کے خواب میں آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو آقا کو معلوم ہے میں خواب میں تشریف لے جا رہا ہوں۔ تو نبی کے خواب میں دیکھنے کا اور عام لوگوں کو خواب میں دیکھنے کا ایک فرق یہ ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ نے خواب میں کسی کو کچھ دیا نا تو حقیقت میں وہ آقا دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی قرض دار آپ سے قرضہ لے لیا ہے اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس قرض دار نے آپ کا قرضہ واپس کر دیا تو کیا صبح اٹھ کے آپ داڑھی سلام کاٹ دیں گے؟ نہیں کاٹیں گے۔ بولے اس نے خواب میں دیا ہے نا، حقیقت میں تو نہیں دیا ہے۔ اگر آپ نے خواب میں آپ کو بھوک لگی ہے، آپ بھوکے سو گئے، خواب میں دیکھا کہ آپ جو ہے
اچھے ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں تو کیا صبح ناشتے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ پڑے گی۔ تو خواب میں اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ عطا کرتا ہے نا تو وہ خواب ہوتا ہے، اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں کیا ہے؟ عطا کرتے ہیں۔ کہ القول البدیع میں امام سخاوی نے ایک روایت نقل کیا کہ ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے روضے رسول کے سامنے، اور رسول اللہ کے روضے کے سامنے حاضر ہونے کے بعد آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انا ضیفک، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ کس کا مہمان ہوں؟ آپ کا مہمان ہوں۔ اب کھانا کھاؤں گا تو آپ کے ہاتھوں سے کھاؤں گا، اگر کوئی میری مہمانی کرے گا تو یا رسول اللہ وہ آپ کریں گے، کیونکہ میں آپ کا مہمان ہوں، ہاں کسی دوسرے کا مہمان نہیں ہوں۔ ہاں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے، ہاں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کے ٹکڑے کھاتے ہیں نا کسی کے در میں نہیں جاتے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں نا ٹھوکرے کھاتے رہو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ہاں ٹھوکرے کھاتے رہو گے ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلہ اے رضا اول گیا آخر گیا، زمانے کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ زمانے کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہو نا تو مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو تھام لو۔ زمانے کا یہ معیار ہے، اگر زمانہ کسی کو خیرات دیتا ہے نا تو احسان جتاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے خیرات دیا ہے تو آپ جھگے کی چوٹ پہ نہیں کہیں گے فلاں سیٹھ صاحب نے ہمیں یہ خیرات دیا ہے، فلاں سیٹھ صاحب نے ہمیں یہ انعام دیا ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو خیرات دیتے ہیں نا دنیا میں اعلان کرتا ہے جو کچھ ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، میرے آقا کریم نے عطا کیا ہے۔ تو خیرات مانگنا ہونا تو میرے مصطفیٰ سے مانگو، اگر چیزیں طلب کرنی ہونا تو میرے مصطفیٰ میں مانگو۔ اب وہ شخص جو ہے آقا کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ انا ضیفک، اے اللہ کے میں آپ کا مہمان ہوں، اب کسی کے در پہ جاؤں گا، عقیدہ ہونا چاہیے نا۔ اب وہ رسول اللہ کے روضے کے سامنے بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے اس بندے کو نیند آ گئی۔ جب نیند آتی ہے نا آنکھیں بند ہوتی ہے، مقدر جاگ جاتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے، نصیبے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس نے خواب میں دیکھا جناب عمر فاروق اعظم جناب مولائے کائنات تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص ہاں بیدار ہو جا، مصطفیٰ یا رحمت تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، اے شخص بیدار ہو جا میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کونین کے دولہ جناب رحمت للعالمین رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے، آقا تشریف لاتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں اے امتی، اے شخص یہ روٹی لے اور کھا لے، یہ روٹی لے اور کھا لے، تو نے کہا نا تو میرا مہمان ہے، تیری ضیافت کرنا میرا کام ہے۔ اب وہ شخص روٹی لیتا ہے کیونکہ بھوکا تو تھا ہی، بھوکا تھا ہی، تو اس نے خواب میں ہی نیند میں ہی وہ روٹی کھانے لگتا ہے۔ آدھی روٹی کھائی تھی تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آدھی روٹی اس کے ہاتھوں میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، تو مصطفیٰ جان رحمت کی یہ شان ہے، اگر میرے آقا خواب میں کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ عطا کرتے ہیں۔ امام بصیری کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا جس نے لکھا ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں نا، میرا آقا خواب میں چادر دیتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تو چادر کندھوں پہ موجود رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آقا کسی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تو حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا۔ دوسری بات آقا اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ رسول اللہ خواب میں کسی کو کچھ دیتے ہیں تو حقیقت میں اسے کیا ہے عطا کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بندہ خواب دیکھتا ہے نا، رات میں خواب دیکھتا ہے، صبح اس کی خواب کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ رات میں خواب دیکھا، صبح اس کا خواب پورا ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا بندہ خواب دیکھتا ہے
اس خواب کو پورا ہونے میں 40 سال کا زمانہ بھی لگ جاتا ہے۔ کبھی خواب دیکھا، رات میں خواب دیکھا، صبح خواب پورا ہو گیا، اور کبھی خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کو پورا ہونے میں 40 سال کا زمانہ بھی لگ جاتا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں خواب دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسجد علی جبہتک، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے آپ کی پیشانی پہ سجدہ کیا۔ صحابی کا خواب تو دیکھیں، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے آپ کے پیشانی پہ سجدہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں تھا فاستجع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ آقا فرماتے صدق رؤیتک یا خزیمہ، اے خزیمہ آ اپنے خواب کو پورا کر لے، اے خزیمہ آ اپنے خواب کی تعبیر کر لے۔ حضرت خزیمہ آتے ہیں اور پیشانی مصطفیٰ سے سجدہ کر کے اپنے خواب کی تعبیر حاصل کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بندہ خواب میں رات میں دیکھا نا تو دن کے اجالے میں رسول اللہ سے خواب کی تعبیر عطا کر دیتے ہیں۔ اور کبھی خواب بندہ دیکھتا ہے، حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا نا کہ میرے ماں باپ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس خواب کو پورا ہونے میں 40 سال لگ گئے۔ آپ کو کنعان میں کنویں میں ڈالا گیا، نصر بن مالک کا آپ کو غلام بنایا گیا، مصر کے بازاروں میں آپ کو بیچا گیا، آپ کے اوپر تہمتیں لگائی گئی، جیل میں آپ کو ڈالا گیا، زلیخا نے تہمت لگائی۔ 40 سال کا جب عرصہ گزرنے کے بعد جناب یعقوب تشریف لاتے ہیں، آپ کی والدہ آتی ہیں، آپ کے بھائی آتے ہیں، آنے کے بعد جب جناب یوسف کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو جناب یوسف فرماتے ہیں یا ابتی ھذا رؤیا من قبل، اے میرے باپ یہ میرا وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ کبھی خواب دیکھا جاتا ہے، تعبیر 40 سال بعد ملتی ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، خواب رات میں دیکھو تعبیر صبح لے لو۔ سبحان اللہ۔ اور ریاض النظرہ کی روایت میں ہے، آج کل میں خواب کی بات دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی شان خواب میں کیا ہے۔ ریاض النظرہ کی روایت ہے، صاحب ریاض النظرہ لکھتے کہتے مولا کائنات فرماتے ہیں میں رات میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد مسجد کو اذکار مشغول تھا، پھر میں بستر پہ لیٹ جاتا ہوں تو میں نے خواب دیکھا کہ میں مسجد نبوی کے اندر موجود ہوں، مسجد نبوی کے اندر موجود ہوں، جماعت ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا امامت فرماتے ہیں۔ آقا کریم امامت فرماتے ہیں تو نماز پڑھانے کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کی یہ شان تھی، ان کے باغ میں سب سے پہلا پھل جو آتا نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا پھل جو صحابہ کی بارگاہ میں باغوں میں آتا تو سب سے پہلا پھل کہاں جاتا؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے، اور کہتے سب سے پہلا پھل کوئی کھائے ہمارے باغ کا تو مصطفیٰ جان رحمت کھائے۔ اب وہ صحابی کھجور کا ٹوکرا لا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ نے ایک ایک کھجور ایک ہر صحابی کو تقسیم فرمایا، ایک کھجور حضرت مولا کائنات کو ملی۔ آپ فرماتے میں نے وہ کھجور کھایا تو اس کی اندر وہ لذت تھی نا، اس وقت زمانہ کس کا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ زمانہ کس کا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا، اور حضرت مولا کائنات خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے میں وہ کھجور کھایا تو اس کھجور کے اندر جو لذت تھی، جو کیف و سرور تھا، اسے میں بیان نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو مجھے ایک کھجور عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کھجور کو کھانے کے بعد میں دل نے خواہش کی کہ علی ایک کھجور آقا سے اور طلب کر لے، ایک کھجور اور مانگ لے، لیکن دل میں یہ حیا آئی کہ رسول اللہ ہر ایک صحابی کھجور عطا کریں گے، علی اور رسول اللہ چاہیں گے تو خود بخود عطا کر دیں گے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت بس مجھے معلوم ہے، مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بیدار آنکھ کھلتی ہے، جب وہ بیدار ہوتے ہیں نماز فجر کا وقت ہو گیا، آپ نماز فجر کے لیے مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں،
آپ فرماتے جو صورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرأت کی تھی وہی صورت حضرت عمر فاروق اعظم تلاوت کر رہے ہیں نماز میں. پہلی رکعت میں رسول اللہ نے جو صورت تلاوت کی تھی حضرت عمر نے پہلی رکعت میں وہی صورت تلاوت کی. دوسری رکعت میں رسول اللہ نے جن صورتوں کو پڑھا تھا دوسری رکعت میں حضرت عمر فاروق اعظم نے انہی صورتوں کی تلاوت کی. اب جب نماز ہو گئی تو میں نے کہا اب نماز ہو گئی نا, اب کھجور بھی آئے گا, اب کھجور تقسیم بھی حضرت عمر فرمائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ٹوکرا لے کے کھجور لاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھجوروں کو صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک کھجور حضرت مولا کائنات کو بھی دیتے ہیں. حضرت علی نے جب اس کھجور کو کھایا جو لذت مصطفیٰ جان رحمت کے دیے ہوئے کھجور میں تھا وہی لذت اس کھجور میں مل رہا. اب آپ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ کی ذات تھی نا وہاں مانگنے میں حیا آ رہی تھی. یہ جناب عمر ہے حضرت مولا کائنات کے دوست ہیں. حضرت علی حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا, ایک اور کھجور دو. اے عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا, ایک اور کھجور دو. حضرت عمر نے مانا خیز نگاہوں سے جناب علی کو دیکھا اور سے کرتے ہیں اے علی اگر رسول اللہ نے تمہیں ایک کھجور دیا ہوتا تو عمر بھی دے دیتا. اگر رسول اللہ نے تمہیں 2 کھجور دیے ہوتے تو عمر بھی دے دیتا. تو حضرت علی تو کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت مولا کائنات خواب میں دیکھ رہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کھجور تقسیم کر رہے ہیں تو صرف مولا کائنات نہیں دیکھ رہے ہیں حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کس کو کتنا کھجور تقسیم کر رہے ہیں. کہ رسول اللہ کی شان ہے کہ رسول اللہ خواب میں جس کو جو عطا کرتے ہیں وہ حقیقت میں عطا کرتے ہیں. اور رسول اللہ نے کسی کو اپنا کرے منہ مبارک دیا ہے خواب میں تو حقیقت میں اسے عطا کیا ہے. تو اے ایمان والو مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. خیرات مانگنا اور در مصطفیٰ سے مانگو اور نعمت طلب کرنی اور در مصطفیٰ سے طلب کرو. ہاں در دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں